أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نہ انہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو آیات تلاوت ہوئی تھی ان آیات کریمہ میں جنت اور جنتیوں کا تذکرہ تھا۔ اب اسی حوالے سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بندہ جنت میں جائے گا انہیں وہاں پر نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد میں وہاں سے نکالا جائے گا۔ نعمتیں صحیح معنوں میں نعمت تبھی بن پاتی ہیں جبکہ اس نعمت کے اندر قرار ہو، کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایک دن کے لیے کوئی بنگلہ رہنے کے لیے دے دے یا 100 سال کے لیے رہنے کے لیے دے دے، لیکن آخر اس میں سے پھر تم کو نکلنا ہو تو پھر وہ نعمت کوئی نعمت نہیں رہ جاتی اور اس کے اندر کوئی لطف نہیں رہ جاتا۔ ہر وقت یہ کھٹکا رہتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آج ہی یہاں سے نکلنا پڑے، ہو سکتا ہے کل نکلنا پڑے، یا چند سالوں کے بعد میں مجھے یہ سارا آرام چھوڑ کر کے یہاں سے کوچ کرنا پڑے۔ لیکن جب ساتھ میں یہ بشارت دے دی جائے کہ تمہیں یہ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ بشارت بھی ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے، تب پھر نعمت کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تم وہاں سے نکالو بھی نہیں جاؤ گے۔ اچھا، تکلیف نہیں ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے کے بنگلے میں رہے لیکن اس کی طبیعت ہی صحیح نہ ہو تو اسے بنگلے میں کیا آرام ملے گا؟ اگر کوئی آدمی بڑے عیش و عشرت والی جگہ کے اندر ہو لیکن اسے کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی بنیاد پر وہ پریشان ہو تو پھر وہ نعمت کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس طرح سے نعمت کو اللہ نے تام کر دیا، ہمیشہ بھی رہو گے اور تمہیں اس کے اندر کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کی روایتوں میں موجود بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تب پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر جہنمی اتنا روئیں گے، اللہ اکبر، وہ ان کے غم کا پھر ایسا عالم ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جنتیوں کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جنت چونکہ عیش و آرام کی جگہ ہے، راحت اور سکون کا گھر ہے، اس لیے جنت کے اندر کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی، اور کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف اور مشقت بھی نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ آپ کو کھانا ہے تو پہلے محنت کرنا پڑے گا، اگر یہاں پر تمہیں کوئی آرام پانا ہے تو اس کے لیے پھر کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں کو پانے کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، جیسے دنیا کے اندر چل کے جانا پڑتا ہے یا محنت اور مزدوری کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور اس میں نہ انہیں تھوک نکلے گا اور نہ کھنگار آئے گی اور نہ ہی انہیں پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی۔ جنت میں سب کے برتن جو ہے وہ سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگیاں یہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی ہانڈیاں جو ہے بڑی خوشبودار ہوں گی، اور ان کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی، اور ہر ایک کے لیے وہ عورتیں ہوں گی جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا جو ان کی پنڈلیاں جو اندر سے جو ہڈیاں ہوں گی گوشت کے اندر سے نظر آئیں گی، اتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چمک دمک عطا فرمائے گا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر احادیث میں
جنت کی ان نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے اندر تسبیح و تہلیل اندازوں پر ہوگی، یعنی وہاں پر رات دن تو ہوں گے نہیں، کیونکہ رات اور دن کا معاملہ یہ سورج اور چاند کی گردش سے متعلق ہے، اور وہاں پر سورج اور چاند کی کوئی گردش ہوگی نہیں تو رات دن بھی نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ جو جنتی اللہ کا ذکر کریں گے وہ ایک اندازے سے ہوگا۔ اور جنت کے اندر جو اللہ کا ذکر کریں گے جنتی تسبیح تہلیل وغیرہ، یہ دنیا کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں ہم مکلف ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے تو بعض احکام اس کے لیے واجب کے درجے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہوں گی، اور اسی طرح جنت کے اندر بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا مکلف نہیں ہوگا، بس وہ ان کے لیے راحت اور سکون کا سامان ہوگا۔ اور جنت میں چونکہ بندوں کے دل یہ اللہ کے نور سے معمور ہوں گے اور ان کی آنکھیں دیدار الہی سے مسرور ہوں گی، اس لیے پھر وہاں کی نعمتوں کا جو ہے وہ لطف اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی جب پچھلی آیات میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام کو جو ہے وہ اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا، وہ خوف سے لرزنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنے والی آیات نازل فرمائی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی میرے بندوں کو خبر کر دو کہ صرف میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا، کچھ صحابہ کرام ہنس رہے تھے، میرے آقا نے انہیں اللہ کا خوف دلایا، میرے آقا علیہ السلام جب چلے گئے صحابہ خوف سے لرز گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام پھر پلٹ کر کے آئے اور کہا کہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راحت اور تسلی عطا فرمائی جو دل خوف سے لرز رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ رب نے جہاں اپنے عذاب کا ذکر کیا وہیں پر اپنے جو ہے وہ بخشش کا بھی تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اگر صرف عذاب کا تذکرہ ہوتا، بخشش اور مغفرت کا ذکر نہ ہوتا تو بندوں کا دنیا کے اندر رہنا جو ہے وہ بالکل بڑا مشکل ہو جاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہر وقت مغموم دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خوف الہی سے بہت رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے جو رخسار تھے یہ ان کا گوشت گل گیا تھا اور اندر کے دانت جو ہے وہ باہر سے نظر آتے تھے، تو ان کی ماں جو ہے وہ یہاں پر کچھ کپڑا اور یا چمڑا وغیرہ باندھ دیتی تھی تاکہ اندر سے دانت نظر نہ آئے، اس قدر خوف الہی سے رو رو کر کے انہوں نے اپنا گوشت گلا دیا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کہ میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا اور اس لیے مانگا تھا تاکہ میرے لیے راحت کا سامان ہو، لیکن اے اللہ اب تو اس کے غم کو دیکھ کر میں بھی غمگین ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے زکریا تم نے مجھ سے ولی مانگا تھا اور جو میرا ولی ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے خوف الہی سے رویا ہی کرتے ہیں۔ تو تم نے بیٹا مانگا تھا، لیکن کیسا بیٹا مانگا تھا؟ میرا ولی مانگا تھا تم نے، اور جو میرا ولی ہوگا پھر وہ ہنسے گا کہاں، وہ تو پھر ہر وقت میرے خوف سے روتا ہی رہے گا۔ اور یہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ خوف اور امید یہ دو بازو ہیں جن کے ذریعے بندہ روحانی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو پھر بندہ نہ کھائے گا پیے گا نہ شادی کرے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، اور اگر صرف امید ہی امید ہو تو پھر امیدوں کے عالم میں بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا تو کسی حرام کو نہیں چھوڑتا، سارے حرام کام کرتا بندہ کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، یعنی جو ہر برائی کا وہ ارتکاب کرتا کیونکہ اسے یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا علم ہو جائے تو اپنا گلا گھونٹ کے مر جائے، یعنی عبادت الہی میں اتنا مصروف ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو آرام نہ دے۔ تو یہ خوف اور امید دونوں
اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی دونوں ذریعوں سے بندے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو خوف آگے بڑھاتا ہے، اور بندہ اگر امیدوں کے اندر مبتلا ہو کر کے جب دنیا میں مگن ہو جاتا ہے تو اس وقت کے اندر اللہ کا خوف آگے آیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی ایک جگہ، دونوں اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے مسکرائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے مسکرانے پہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، آپ ہنس رہے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اتنا بے خوف ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میں غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں ہے؟ دونوں کی باتیں بڑی پیاری تھیں، ایک مسکرا رہا ہے تو دوسرا فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ مسکراتے ہو، کیا اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں؟ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے خوف سے لرز رہا ہے تو دوسرا اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں اللہ کی رحمت سے امید نہیں؟ دونوں حضرات نے یہی مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور پیغام بھیجا کہ آپ دونوں میرے محبوب ہو، اور آپ دونوں کا جو میرے ساتھ میں گمان ہے وہ اچھا گمان ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بندہ میرے خوف سے لرزتا ہے وہ بھی میرا پیارا بندہ ہے، اور جو بندہ میری رحمت سے امید رکھتا ہے وہ بھی میرا پیارا بندہ ہے، لیکن خوف کے مقام میں خوف ہونا چاہیے اور جو ہے وہ امید کے مقام میں امید ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار کہی کہ بندہ دنیا میں اللہ کے خوف سے لرزتا رہے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ کی رحمت سے امید کے اندر ڈوب جائے، تاکہ جان نکلتے وقت میں کہیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے اور نا امید ہو کر کے کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو ساری زندگی اللہ کے خوف سے بندہ لرزے، اور جب موت کا وقت آئے تو پھر اللہ کی رحمت سے خوب امید رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے اپنے دامن کے اندر لے لے گی۔